بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عورت حج کیسے کرے گی اور عورت اور مرد کے حج میں کیا فرق ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيهَا وَهَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ثم يعود إلى أهله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج فمن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفات أجزأه ذلك عن الوقوف والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكتشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ولا تحلق ولكن تقصر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب یہ روانہ ہو مکہ کی طرف تو اترے گا خیف محصب پر، پھر طواف کرے گا بیت اللہ کا 7 چکر، نہیں رمل کرے گا اس میں، اور یہ طواف صدر ہے اور یہ واجب ہوتا ہے سوائے اہل مکہ پر۔ پھر لوٹے گا اپنے گھر کی طرف، پھر اگر داخل نہیں ہوا محرم مکہ میں اور وہ متوجہ ہوا عرفات کی طرف اور وہاں پہ وقوف کر لیا اسی طریقے پہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تو ساقط ہو جائے گا اس سے طواف قدوم، اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اس کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اور جس شخص نے عرفہ کے وقوف کو پا لیا یوم عرفہ کے زوال شمس اور طلوع فجر کے درمیان یوم نحر سے، تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور جس شخص نے عرفہ کو عبور کیا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا یا اس پر بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عرفہ ہے، تو جائز ہے اس سے وقوف۔ اور عورت ان تمام میں مردوں کی طرح ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی اور اپنے چہرے کو کھولے گی اور اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی تلبیہ کے ساتھ، اور رمل نہیں کرے گی طواف میں، اور نہیں دوڑے گی میلین اخضرین کے درمیان، اور حلق نہیں کرے گی لیکن وہ قصر کرے گی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حج یہاں تک تقریباً مکمل ہو چکا ہے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے طواف وداع، جس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آفاقی کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے۔ جب آپ نے مینا پر اتر گئے تھے اور آپ نے تینوں جمرات کی رمی کر لی تھی، اب آپ نے مکہ کی طرف چلنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کوچ کرے گا مکہ کی طرف تو محصب نامی جگہ پر اترے گا۔ دیکھیں خیف محصب یہ ایک جگہ ہے جہاں پر قریش مکہ نے قسمیں کھائی تھی بنو ہاشم قبیلے کے مقاتے یعنی بائیکاٹ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم خیف محصب نامی جگہ پر اتریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اترے تھے، تو لہذا اس جگہ پر اترنا اور یہاں پر کچھ دیر ٹھہرنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ مینا سے واپس جائیں گے مکہ کی طرف تو آپ خیف محصب نامی جگہ پر تھوڑی دیر رکیں، پھر آپ جب بیت اللہ میں پہنچیں تو وہاں پہ پھر آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے 7 چکر، لیکن یہ جو آپ نے 7 چکر طواف کرنا ہے اس میں آپ نے رمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ والا جو طواف ہے یہ طواف صدر ہے، وہ واجب، یہ واجب طواف ہے، الا علی اہل مکہ، جو مکہ والے ہیں مکہ پر یہ طواف واجب نہیں ہے، جو مکہ کے رہائشی ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ طواف کرنا یہ لازم اور واجب ہے۔ ثم یعود الی اہلہ، پھر یہ حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اب اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے گھر کی طرف یہ واپس لوٹ آئے گا۔ فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مکہ، اگلا مسئلہ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا کہ جو محرم ہے جب وہ احرام باندھ کر وہ آئے گا مکہ کے اندر، وہ آ کے طواف قدوم کرے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محرم تھا وہ مکہ میں آیا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی عرفات کی طرف چلا گیا اور اس نے وقوف عرفہ کر لیا، تو اس کا حج درست ہے، اب اس کے اوپر طواف قدوم یہ لازم نہیں ہے، اور طواف قدوم ویسے بھی سنت عمل ہے، اور طواف قدوم کے ترک کرنے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا دم اور کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مکہ، اگر جو محرم ہے حالت احرام میں وہ مکہ آیا ہی نہیں، جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تھا وہ ڈائریکٹ عرفات کی طرف ہی چلا گیا اور عرفات میں اس نے وقوف کر لیا، علامہ قدمناہ، وقوف عرفہ کا وہی طریقہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ساقط عنہ طواف القدومی، تو طواف قدوم ہے وہ ایسے شخص سے ساقط ہو جائے گا، اور طواف قدوم کے ترک کرنے کی وجہ سے ایسے شخص پر کسی قسم کا کوئی کفارہ یا دم لازم نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں ولا شیء علیہ لترکہ، طواف قدوم کو ترک کرنے کی وجہ سے ایسے محرم کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ ومن ادرک الوقوف بعرفہ، دیکھیں جو حج ہے اس کا جو سب سے بنیادی رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کریں گے تو حج ہوگا، وقوف عرفہ نہیں کریں گے تو پھر حج نہیں ہوگا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جس نے وقوف عرفہ کو پا لیا زوال شمس کے درمیان یوم عرفہ سے یوم نحر کے طلوع فجر تک، دیکھیں اس کا وقوف عرفہ کا وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 9 ذی الحجہ کا زوال شمس سے 10 ذی الحجہ صبح و صادق،
یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا۔ اس وقت کے دوران اندر اندر آپ کو عرفات کے میدان میں حاضری یہ لازم ہے۔ اگر کر لیں گے تو حج ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے وقوف عرفہ کو پا لیا زوال شمس من یوم عرفہ، یوم عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن زوال شمس سے لے کے یوم نہر قربانی کا دن، قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق، اس کے درمیان میں جس نے وقوف پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، فقد ادرک الحجہ، اس نے حج کو پا لیا۔ فمن اجتاز بعرفۃ وهو نائم او مغمى علیہ او لم یعلم انها عرفات۔ دیکھیں حج کے اندر وقوف عرفہ یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے وقوف عرفہ کیا، وہ سو رہا تھا یا اسی طریقے سے اس پہ بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عرفات کا میدان ہے، تو تب بھی اس کا وقوف عرفہ یہ ہو جائے گا اور وہ حج کو پانے والا شمار ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں فمن اجتاز بعرفہ، وہ شخص جس نے عرفہ کو عبور کے اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا یا اس پر بے ہوشی طاری تھی یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ عرفات کا میدان ہے، اجزأہ ذلک عن الوقوفی، تو جو وقوف کا رکن ہے اس سے یہ والی بات کافی ہو جائے گی اور یہ حج کو پانے والا شمار ہوگا۔ آگے دیکھیں والمرأۃ فی جمیع ذلک کالرجل، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو عورت ہے حج کے تمام افعال و ارکان میں مرد ہی کی طرح ہیں، صرف کچھ مسئلوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عورت تمام افعال و ارکان میں مرد کی طرح ہے، مگر یہ کہ لا تکتشف راسا، فرق یہاں پر یہ ہے کہ عورت اپنے سر کو باندھ کے رکھے گی، مطلب اس کے جو سر ہے مردوں کی طرح کھلا ہوا نہیں ہوگا، کسی کپڑے وغیرہ سے بالوں کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھے گی۔ البتہ جو چہرہ ہے، چہرے کے اوپر کپڑا باندھنا یہ منع ہے، چہرہ اس کا ایسے ہی کھلا ہوگا جیسے مردوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو عورت ہے، عورت نے احرام نہیں باندھنا ہوتا ہے، عورت نے جو عام گھر کا ڈریس ہے، جو شلوار قمیض ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور مناسب کپڑے ہیں، وہی کپڑے ہی عورت کا احرام یہ شمار ہو جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ڈریس احرام کی چادریں ہوتی ہیں وہ عورت نہیں باندھے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے لا ترفع صوتها بالتلبیہ، تلبیہ تو عورت پڑھے گی لیکن تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی جیسے کہ مرد تلبیہ کے اندر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو طواف ہے، طواف کے اندر رمل بھی نہیں کرے گی، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر نہیں چلے گی۔ یہ جو ہے یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورت کے لیے والا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے دوران میلین حضرین کے درمیان جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ دوڑیں گے، عورت کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، عورت تسلی اور وقار کے ساتھ آہستہ ہی چلے گی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں دوڑے گی میلین حضرین کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ عورت حلق نہیں کروائے گی، ٹینڈ نہیں کروائے گی، بلکہ وہ عورت قصر ہی کروائے گی اور اس کے ذمہ قصر کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہاں تک حج افراد کے مسائل اور احکامات یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ حج کی دو قسمیں اور بھی ہیں، ایک ہے حج قران، دوسری ہے حج تمتع۔ حج قران اور حج تمتع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے حج افراد سے، تو حج قران وہ انشاءاللہ اس سے اگلے باب کے اندر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حج تمتع کے بارے میں پڑھیں گے۔